السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ جب فرعون نے یہ کہا کہ میں اب بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو قتل کروا دوں گا اور ان کی عورتوں کو، خواتین کو زندہ رکھوں گا، تو بنی اسرائیل تک بھی یہ بات پہنچ گئی اور وہ بڑے پریشان ہوئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ، ہم تو بڑے پریشان تھے فرعون کے رد عمل کی وجہ سے، اس کے طریقہ کار کی وجہ سے۔ جب آپ آئے تھے تو ہم یہ سمجھے تھے کہ اب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن آپ نے تو اور ہی ہم پر مصائب کے پہاڑ جو ہیں وہ اس سے توڑوا دیے ہیں، اور اب اس نے ہمیں قتل کرنے کی بات کی ہے، خواتین کو زندہ رکھنے کی بات کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے کہ دیکھو، اللہ اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے، وہ آپ سب کے حالات سے باخبر ہے، وہ آپ کی ضرور خبرگیری کرے گا، وہ آپ کا خیال رکھے گا، وہ آپ کو زندہ رکھے گا، اس سے یہ نہیں کروانے دے گا۔ تو لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب مساجد تعمیر کرو، مکان بناؤ جن کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور ان میں تم نمازیں ادا کرو اور اللہ کے احکامات پر عمل کرو، ان کو پورا کرو۔ تو بنی اسرائیل میں مسجدیں وغیرہ بننا شروع ہو گئیں، معبد بننا شروع ہو گئے، نمازیں ادا کی جانے لگیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ سب کر رہے تھے، دوسری طرف فرعون جو ہے وہ اپنے درباریوں سے محو کلام تھا اور ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو اب مجھے چھوڑ دو۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اب میں پہلے تو ان کے لوگوں کو قتل کروانا چاہتا تھا، اس نے قتل کروائے کافی سارے لوگ، لیکن اس سے مطمئن نہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کافی حد تک جو ہے وہ بنی اسرائیل میں تو مکمل اثر کر چکی تھی، اور اس کی قوم میں بھی ایک جماعت جو ہے وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو اب ان لوگوں کے قتل سے کچھ نہیں بنے گا، اب موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اس کی دعوت ختم نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا دیکھو مسئلہ یہ کہ ہماری حکومت، ہماری سلطنت اور ملک بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ موسیٰ کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور ان کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ تو وہ یہ باتیں کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دل جو ہے وہ ہچکولے کھا رہا تھا، مطمئن نہیں تھا۔ پھر اس نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ مسجدیں بنا رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، اور اپنے اللہ کے احکامات پر عمل کر رہی ہے، تو پھر اس کو اپنی خدائی اور اپنی مملکت جو ہے وہ اور زیادہ خطرے میں محسوس ہوئی۔ اس نے پہلے تو اپنے درباریوں سے کہا، اس نے کہا دیکھو علی سلی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتہا فلا تبصرون، یہ دیکھو ہمارا ملک، یہ شان و شوکت، یہ حشمت، یہ عظمت، یہ جو نہریں بہ رہی ہیں، یہ جو اتنا بڑا ملک ہے، عظیم الشان جو نظام چل رہا ہے، دیکھو یہ کس کا ہے؟ یہ میرا ہے، اور میں ہی تم سب کا خدا ہوں، اور میں ہی تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں۔ تمہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ موسیٰ جو ہے ایک اندیکھے خدا کی طرف بلا رہا ہے، اور میں تمہارے سامنے ظاہر ہوں، نظر آ رہا ہوں، میں سب کچھ تمہیں دے رہا ہوں، اور تمہیں یہ سب کچھ مل رہا ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ پھر اس نے اپنے ہرکاروں کو ملک میں دوڑایا، اور ملک میں اعلانات ہونے لگے، مختلف لوگ جو ہیں وہ جا کے دیہات میں، شہروں میں یہ اعلان کرتے کہ دیکھو موسیٰ جس خدا کی طرف بلا رہا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، لیکن ہمارا خدا جو فرعون ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اس نے سب کچھ دنیا کو دیا ہے، اور سب کچھ اس کی وجہ سے مصر میں اتنی ترقی اور اتنا جو ہے وہ نہروں کا جال اور اتنا زبردست نظام قائم ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب یہ سب سن رہے تھے اور آپ کو معلوم ہو رہا تو فرعون کی قوم اکٹھی ہو رہی ہے، یکجا ہو رہی ہے، اور وہ ان میں اتحاد قائم ہو رہا ہے، وہ فرعون کی حکومت پر مہر تصدیق بھی ثبت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرعون کی حکومت سے مطمئن بھی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہمارے لیے بہت بہتر رہے گی اور یہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا، دعا فرمائی کہ یہ صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے یہ اب ہمارے خلاف جا رہی ہے، اب ہمیں اللہ کی مدد کی سخت ضرورت ہے کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ان پہ عذاب نازل فرمائے اور ہمیں ہماری رہنمائی فرمائے تاکہ ہمارے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب فرعون نے یہ کہا کہ موسیٰ کو اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں علیہ السلام، تو اس کے دربار میں ایک شخص تھا جو مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں تھا، تو اس نے مزاحمت کی، اس نے کہا دیکھو اب موسیٰ نے آپ کے سامنے وہ پیش کیے ہیں، کافی سارے جو ہیں وہ شواہد پیش کیے ہیں اور کافی سارے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر وہ سچا ہے تو پھر ہمیں ان دلائل کو قبول کر لینا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ وہ جھوٹا ہے تو پھر تو وہ ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ
ساتھ ہی اس نے پھر کہا، اس نے کہا دیکھو ایسے لوگوں کو ان کی مخالفت کرنا اچھا نہیں ہوتا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مخالفت نہ کریں، اور پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال جو ہے وہ پہلی قوم عاد و سمود کی طرح ہو جائے کہ اگر وہ خدا کا نبی ہے تو پھر ہم اس کی اگر مخالفت کریں گے تو پھر ہم پر سخت عذاب جو ہے وہ اللہ کا نازل ہو سکتا ہے، ہمیں اس عذاب سے بچنا چاہیے اور اس کی کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ وہ بندہ سخت مزاحمت کر رہا تھا جو دربار میں موجود تھا۔